अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आखिरी जंग अज़ीम यानी दी फाइनल वर्ल्ड वॉर। इसके सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी पेशन गोयां की हैं और फरमाया कि जब तक आखिरी जंग अज़ीम नहीं होगी दज्जाल नहीं आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई जो आपने जंग अज़ीम के सिलसिले में की है। इस हदीस को देखें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की घड़ी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक दो जमातों में एक बड़ी जंग न हो, उनके बीच बहुत खून रेजी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले ज़रूर एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं और दो जमातें इन्वॉल्व रहेंगी इसमें, यानी दो ब्लॉक्स रहेंगे, हर ब्लॉक में कई कंट्रीज रहेंगे और इस जंग की खास बात यह होगी कि इसमें खून रेजी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा इंसानों का कत्ल होगा। लैंडमार्क्स फॉर द लास्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट वर्ल्ड वॉर के सिलसिले में क्या लैंडमार्क्स बताए हैं, ये वॉर कब शुरू हो सकती है। मैंने एक रोड मैप बनाया है, देखें इस रोड मैप को आखिरी जंग अज़ीम के सिलसिले में। हादीस से ये बात क्लियर है कि दज्जाल का खुरूज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आखिरी जंग अज़ीम ना हो जाए। हदीस को भी मैंने साथ में रेफर कर दिया है। हम पहले देखेंगे कि दज्जाल के खुरूज के सिलसिले में जो पेशन गोयां हैं उनका क्या स्टेटस है और साथ में आखिरी जंग अज़ीम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोयां की हैं उनका क्या स्टेटस है। अगर तमाम का स्टेटस पॉजिटिव है तो फिर आखिरी जंग शुरू होगी और जैसे ही आखिरी जंग अज़ीम शुरू होगी इसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। देखिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तमाम पेशन गोयां सही मुस्लिम हदीस नंबर 2942 के हैं। इस तरह से 7 एंड 9 सुनन अबी दाऊद 4294 के हैं और पेशन गोई 8 सुनन इब्ने माजा 4042 हदीस की है। तो देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबरूस होना, स्टेटस पॉजिटिव है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब के लोगों से जंग करना, ये भी हो चुका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब के लोगों पर गालिब आना पॉजिटिव है। बहरे तिब्रिया का खुश्क होना, पिछले वीडियोस में बताया गया है कि बहरे तिब्रिया 2012 से पहले कुदरती तौर पर खुश्क हो गई होती अगर उसको आर्टिफिशियल तरीके से पानी पंप करके पानी का लेवल ना मेंटेन किया गया होता। 5वीं निशानी ज़ार के चश्मे का खुश्क होना, ये भी हो चुका है। 6ठी निशानी बेसान का नखलिस्तान फल नहीं देगा, ये भी हो चुका है। 7वीं निशानी बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना, जेरूसलम को कैपिटल सिटी इसराइल बना चुका है और उसको दुनिया के बहुत सारे मुल्क एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और इसका फ्लरिश होना, डेवलप होना बहुत तेजी से जारी है। और 8वीं निशानी पेंडेमिक, जिसको उर्दू और अरबी में ताउन कहते हैं, इसका जाहिर होना जो सारी दुनिया को हिलाकर रख देगी ये बीमारी। अब हम करंटली इसको अभी फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस की शक्ल में। और मदीने का वीरान होना, मदीना और मक्का दोनों वीरान हैं क्योंकि हज और उम्रा बैन है कोरोना वायरस के सबब पिछले साल से, और अब मौजूदा साल जो आने वाला हज है वो भी वहाँ की हुकूमत ने बैन कर रखा है। तो तकरीबन तमाम पेशन गोयां जो आखिरी जंग अज़ीम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आखिरी जंग अज़ीम शुरू हो जाए। अब हम देख भी रहे हैं कि दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है ताकि एक वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर सके। ये 6 पेशन गोयां दज्जाल के खुरूज के सिलसिले में हैं और ये 3 पेशन गोयां आखिरी जंग अज़ीम के हैं। तो 9 पेशन गोयां टोटल पूरे होना ज़रूरी है आखिरी जंग अज़ीम और दज्जाल के खुरूज के लिए। इस हदीस को देखें। जंग अज़ीम से पहले एक बीमारी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब है, क़यामत से पहले 6 निशानियां होंगी, उन्हें याद रखना, उनमें से एक मेरी मौत है। मैं ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी एक बीमारी है जो तुम में जाहिर होगी, उसके जरिए अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को शहीद कर देगा और उसके जरिए तुम्हारे आमाल को पाक कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक बीमारी का जिक्र कर रहे हैं। अरबी में देखें तो एक ताउन का जिक्र कर रहे हैं जिसको पेंडेमिक कहते हैं, जिससे काफ़ी लोग दुनिया में शहीद हो जाएंगे और अल्लाह ताला मोमिन बंदों को इसके ज़रिए से उनके गुनाह पाक करेगा। देखिए आखिरी में 6ठी तुम्हारे और अहले रूम के दरमियान एक सुलह होगी, लेकिन फिर वो लोग तुमसे दगा करेंगे। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जंग अज़ीम के बारे में बयान फरमा रहे हैं और तुम्हारे मुकाबले के लिए 80 झंडों के साथ फौज लेकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये आखिरी जंग अज़ीम होगी। कोरोना वायरस के सिलसिले में
آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری دنیا پر تباہی لے کر آیا ہے۔ ایز آف 22 February 2021 more than 111 million cases have been confirmed with more than 2.46 million deaths attributed to COVID-19۔ یاد رکھیں 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، اتنے ملین کیسز کنفرم ہوئے ہیں اور تقریباً 2.5 ملین کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ گریٹ وار ٹائم لائن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گریٹ وار یعنی جنگ عظیم 6 سال تک چلے گی اور اس کے اختتام پر وہ علاقے فتح ہوں گے جو شروع میں مسلمانوں نے کھو دیے تھے، اور یہ جنگ عظیم کے 7 مہینے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اس کی تفصیل میں پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ لاسٹ ورلڈ وار ہوگی کن کے بیچ؟ 2 عظیم جماعتیں جنگ کریں گی، یہ تو کلیئر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں، یعنی 2 بلاکس جنگ کریں گے آپس میں، ہر بلاک میں کئی کنٹریز ہوں گے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اس فریز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جماعتوں میں مسلمان ممالک شامل رہیں گے، یعنی ایک بلاک یعنی بلاک 1 میں بھی مسلمان ممالک کا ایک گروپ شامل رہے گا اور بلاک 2 میں بھی مسلمان ممالک کا گروپ شامل رہے گا۔ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہے، کا معنی یہ ہوا کہ دونوں کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے، دونوں کا دعویٰ یہی ہے کہ اللہ واحد ہے۔ ہم اب یہاں یہ دیکھیں گے کہ کون سے مسلم کنٹریز عیسائیوں کو ساتھ دیں گے اور کون سے مسلم کنٹریز ایک الگ بلاک بنائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ عیسائیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ میپ ہے مسلم ورلڈ کا۔ یہاں پر باٹم پر لیجنڈ دیکھیں، جو ڈارک ریڈ ہے وہ عرب مسلم کنٹریز ہیں، جو لائٹ ریڈ ہے وہ نان عرب مسلم کنٹریز ہیں۔ تو یہ عرب پیننسولا، یمن، عمان اور عراق، سیریا وغیرہ یہ مسلم عرب کنٹریز ہیں۔ یہاں تک کہ ایجپٹ، لیبیا، الجیریا وغیرہ بھی مسلم عرب کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جو لائٹ ریڈ ہے وہ نان عرب مسلم کنٹریز کہلاتے ہیں، جس میں ایران ہے، افغانستان، پاکستان، ٹرکی وغیرہ آتے ہیں۔ تو جو عرب ممالک ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ ہو جائیں گے انیشل فیز میں، اور نان عرب مسلم کنٹریز دوسرے بلاک میں رہیں گے۔ یہاں پر وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب مسلمز نان عرب مسلمز کو قتل کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرے گا لوگوں کو یہ خاندان قریش میں سے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم کو کیا حکم ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ان سے الگ رہیں تو بہتر ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، اس میں وہی شخص فلاح یاب رہے گا جو اپنا ہاتھ روکے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کے لیے خرابی اور بربادی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ انیشل فیز میں جب جنگ شروع ہوگی تو وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں رہے گی، لیکن جب عیسائی اور عرب مسلم ورلڈ دونوں مل کر نان عرب مسلم ورلڈ کے لوگوں پر حاوی ہو جائیں گے، تب عیسائی لوگ اس کو ایک مذہبی وار ڈکلیئر کر دیں گے اور عرب مسلم ورلڈ کو دھوکے میں ڈال دیں گے۔ اس کا ذکر یہاں آتا ہے، عنقریب ہی روم والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی لوگوں کو روم والے کہتے ہیں، تم سے ایک پرامن صلح کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے، پھر تم فتح حاصل کرو گے۔ یعنی انیشل فیز میں عرب بلاک ون کرے گا جو عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور بہت سارے نان عرب کنٹریز ڈومینیٹ ہو جائیں گے عیسائیوں کے سبب، اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنگ سے لوٹو گے، یہاں تک کہ تم ایک ترو تازہ اور سرسبز مقام پر جہاں ٹیلے وغیرہ ہوں گے اترو گے، وہاں صلیب والوں یعنی رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا، یعنی کراس کو ریز کرے گا اور اس کو ایک صلیبی جنگ یعنی کروسیڈ کہہ کر اعلان کرے گا، اور کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص غصے میں آئے گا اور اس کے پاس جا کر صلیب توڑ دے گا، اس وقت رومی عہد توڑ دیں گے اور سب جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ یعنی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ کرسچن ورلڈ میں اور عرب مسلم ورلڈ میں ڈویژن ہو جائے گا اور کرسچن کنٹریز یونائٹڈلی مسلمانوں کے خلاف کھڑے رہ جائیں گے، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف جو عرب مسلم ورلڈ ہے، کیونکہ آلریڈی وہ نان عرب مسلم ورلڈ کو ڈومینیٹ کر چکے ہوں گے۔ 28 جھنڈوں کی سرگردی میں نصارہ آئیں گے، یعنی عیسائی لوگ کرسچنز جو کہ 80 کنٹریز کے ہوں گے، اپنے اپنے فلیگز کے تحت ایک بڑی آرمی تیار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، وہ یعنی نصارہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، اس وقت 80 جھنڈوں کی سرگردی میں آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ کرسچن ورلڈ
اپنی آرمی لے کر آئے گی مسلمانوں کے خلاف، یعنی مسلم عرب ورلڈ کے خلاف۔ کرسچن ورلڈ ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈومینیٹنگ ہے ساری دنیا کے نقشے پر، اور جو نان کرسچن ورلڈ ہے کمپیریٹیولی وہ بہت کم ہے، جو گرے کلر میں بتائی گئی ہے، اور کرسچن ورلڈ کو پرپل کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا بھی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو دیکھیں، قیامت کے قریب عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ زیادہ ہوں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ مستور خورشی نے کہا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے روبرو کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے، یعنی قیامت سے قریب ایک ٹائم ایسا ہوگا ہندو اور مسلمانوں سے وہ زیادہ ہوں گے۔ یہ 2012 کا ورلڈ میپ ہے۔ کرسچنس آر ان میجورٹی، ان کو براؤن کلر میں دکھایا گیا ہے، مسلم کو سیکنڈ میجورٹی ہے اور ہندوز کو فورتھ میجورٹی ہے۔ بہرحال کرسچنس کافی تعداد میں ہوں گے، کافی طاقتور ہوں گے تھرڈ ورلڈ وار کے وقت، اور بہت کچھ وہ مسلمانوں سے حاصل کر لیں گے۔ انیشل فیز میں مسلمان ہر طرف پسپا ہوں گے، لیکن فائنل فیز میں مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اس کی تفصیلی سیکشن میں دیکھیں۔ آلموسٹ دی ہول مسلم ورلڈ ول بی لاسٹ انیشیلی، یعنی جب 80 کرسچن کنٹریز آرمی بنا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو مسلم عرب کنٹریز ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ نان عرب کنٹریز تو پہلے ہی ہاتھ سے جا چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت عرب کرسچنس کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ دیکھیں مسلمان مدینے میں ہی محصور کر دیے جائیں گے۔ عرب کنٹریز میں سعودی عرب کا بہت زیادہ علاقہ تک عیسائیوں کے ہاتھ چلا جائے گا، صرف مدینہ شہر باقی رہ جائے گا، بے شک مکہ شہر کے ساتھ، کیونکہ یہ دو شہر ایسے ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو مدینے کے قریب خیبر نام کا ایک مقام ہے، وہاں تک عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان مدینے ہی میں محصور کر دیے جائیں، یہاں تک کہ ان کی عملداری صرف مقام صلح تک رہ جائے۔ ابن شہاب ظہری کہتے ہیں کہ اور صلح خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، یعنی خیبر کے مقام کے قریب میں صلح نام کی ایک جگہ ہے، وہاں تک ہی مسلمان لمٹ ہو جائیں گے، اس کے باہر نہیں آ پائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مدینے کے گھر احاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گے۔ زبیر نے کہا میں نے سہیل سے کہا احاب مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا اتنے میل پر، یعنی ایک اور بھی مقام ہے مدینے کے بارڈر پہ جو مدینے سے کافی قریب ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے اس حدیث میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کے بہت قریب تک عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، عیسائی چھا جائیں گے۔ کرسچنس ول پٹ بین آن عرب کنٹریز، یعنی جب کرسچنس کا عرب کنٹریز پر ڈومینیشن ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا، تو کئی قسم کے بین وہ لگا دیں گے۔ یہاں دیکھیں ابو نضرہ سے روایت ہے ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے کہا قریب ہے عراق والوں کے خفیص اور درہم نہ آئیں گے، یعنی یہ ان کے پیمانے ہیں، یہ ان کی کرنسی ہے، ان کو بین کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا کس سبب سے؟ انہوں نے کہا عجم کے لوگ اس کو روک لیں گے۔ پھر کہا قریب ہے کہ شام والوں کے پاس دینار اور مدی نہ آئے، مدی ایک پیمانہ اسی طرح خفیص۔ ہم نے کہا کس سبب سے؟ انہوں نے کہا روم والے لوگ روک لیں گے، یعنی مسلم ورلڈ پر یہ سب بین لگا دیے جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر چپ ہو رہے، بعد اس کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اخیر امت میں خلیفہ ہوگا، یہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جو لب بھر بھر کر مال دے گا، یعنی روپیہ اور اشرفیاں لوگوں کو، اور اس کو شمار نہ کرے گا۔ دیکھیں درہمز اینڈ دینارز ول بی بینڈ، یہ حدیث کو بھی توجہ سے دیکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق کا ملک اپنے درہم اور خفیص کو روکے گا، اور شام کا ملک اپنے مدی اور دینار کو روکے گا، اور مصر کا ملک اپنے اردب و دینار کو روکے گا، اور ہو جاؤ گے تم جیسے آگے تھے، اور ہو جاؤ گے تم جیسے آگے تھے، اور ہو جاؤ گے تم جیسے آگے تھے۔ یعنی اسلام پھیلنے سے پہلے کیسے حالات تھے، بالکل ویسے حالات میں مسلمان مبتلا ہو جائیں گے، یعنی ہیلپ لیس ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں جب کہ ساری دنیا کے مسلمان ممالک عیسائیوں کے ہاتھوں چلے جائیں گے، ان کے ڈومینیشن میں چلے جائیں گے، ویسے وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ موالی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا، یعنی امام مہدی کے لشکر کی بات ہو رہی ہے۔ موالی نان عرب مسلمز کو کہا گیا ہے۔ حدیث دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی جن کو عربوں نے آزاد کیا ہے میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ یعنی عرب تو کرسچنس کے صف میں شامل ہو کے کرسچنس کے ہاتھوں ہی مار کھا جائیں گے۔ تو یہاں پر نان عرب مسلمز آگے بڑھ کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے اور آپ کی سرپرستی میں لشکر تیار کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہتھیار بہترین ہوں گے اور ان کے سوار بہت اچھے ہوں گے، اور دین کی مدد اللہ تعالیٰ اس لشکر سے کرے گا۔
इमाम महदी का लश्कर मदीने से निकलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत ना कायम होगी यहाँ तक कि रूम के नसारा का लश्कर अहमाक में या दाबिक में उतरेगा। ये दोनों मुकाम शाम में है, हल्ब के करीब, यानी सीरिया में एक जगह रहेगी जहाँ पर ईसाइयों का लश्कर उतरेगा। फिर मदीने से इमाम महदी की सरपरस्ती में एक लश्कर निकलेगा उनकी तरफ, जो उन दिनों तमाम ज़मीन वालों में बेहतर होगा। यानी इमाम महदी के हाथों जो लश्कर तैयार होगा वो बेस्ट लश्कर होगा उस दौर का। जब सब बांधेंगे दोनों लश्कर तो नसारा कहेंगे, तुम लोग अलग हो जाओ उन लोगों से, यानी उन मुसलमानों से जिन्होंने हमारे बीवी बच्चे पकड़े और लोंडी गुलाम बनाए, हम उनसे लड़ेंगे। मुसलमान कहेंगे, नहीं अल्लाह की कसम हम भी अपने भाइयों से अलग न होंगे। फिर लड़ाई होगी तो मुसलमानों का 1/3 लश्कर भाग निकलेगा, उनकी तौबा भी अल्लाह ताला कबूल ना करेगा, और 1/3 लश्कर मारा जाएगा, वो सब शहीदों में अफजल होंगे अल्लाह के पास, और 1/3 लश्कर की फतह होगी। यानी ईसाइयों से जब मुसलमानों की जंग होगी इमाम मेहदी की सरपरस्ती में, तो 1/3 मुसलमानों की फौज फरार हो जाएगी, 2nd पार्ट मुसलमानों का शहीद हो जाएगा, और जो लास्ट 1/3 होगा वो कामयाबी हासिल करेगा। वो उम्र भर भी फितने और बला में ना पड़ेंगे। फिर कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे, यानी रोमन एम्पायर जो हाथ से चला गया था वो फिर से फतह कर लेंगे। तो वो लूट के मालों को बांट रहे होंगे और अपनी तलवारों को जैतून के दरख्तों में लटका दिया होगा। इतने में शैतान आवाज़ देगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाल बच्चों में आ पड़ा, तो मुसलमान वहाँ से निकलेंगे। हालांकि खबर झूठी होगी, जब शाम के मुल्क में पहुँचेंगे तब दज्जाल निकलेगा। सो जिस वक्त मुसलमान लड़ाई के लिए मुस्तैद होकर सफ़े बांधते होंगे, नमाज की तैयारी होगी, उसी वक्त ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे और इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह डर से घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम उसको यूं ही छोड़ दें तब भी वो खुद ब खुद घुलकर हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला उसको कत्ल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर, और उसका खून लोगों को दिखलाएगा ईसा अलैहिस्सलाम की बर्छी में। यानी आखिरी जंग अजीम जब ख़त्म होगी, थोड़े वक्त के बाद दज्जाल का खुरूज होगा, और फिर दज्जाल को कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। देखें, जज़ीरे अरब और रोम यानी सल्तनत रूम दोबारा फतह होगा। मुसलमान जो खो दिए थे सारे ममालिक एक एक करके फतह होंगे। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नाफे बिन उतबा बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अनकरीब जज़ीरे अरब वालों से जंग करोगे, चूँकि वो ईसा के हाथ चला जाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला उस पर फतह देगा। फिर तुम रूमियों से जंग करोगे, यानी ईसाई जो नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ को कब्जा किए थे वो इलाकों के लिए जंग होगी, उन पर भी अल्लाह ताला फतह इनायत फरमाएगा। फिर तुम दज्जाल से जंग करोगे, यानी जंग अजीम जब खत्म होगी तो दज्जाल से जंग होगी, अल्लाह ताला उस पर भी फतह देगा। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब तक रोम फतह ना होगा दज्जाल का ज़हूर ना होगा। यहाँ देखें, ये रोमन एम्पायर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की। इन इलाकों में से कई इलाकों पर खुलफाए राशिदीन के दौर में मुसलमानों का कब्जा हो गया है। अब कई कंट्रीज मुसलमानों के अंडर हैं। ये कंट्रीज हाथ से निकल जाएंगे 3rd वर्ल्ड वॉर के इनिशियल फेज में, लेकिन इमाम मेहदी की सरपरस्ती में ये सारे कंट्रीज मुसलमानों के डोमिनेशन में वापस आ जाएंगे, और ऐन मुमकिन है कि इमाम मेहदी की सरपरस्ती में रोमन एम्पायर के बाकी के ममालिक भी मुसलमानों के हाथ आ जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोम पर फतह हासिल करोगे। और सिर्फ रोम पर नहीं बल्कि जो पर्शियन कंट्रीज है, ईरान वगैरह जो हाथ से निकल चुके होंगे, उन पर भी मुसलमानों का लश्कर फतह हासिल कर लेगा, और जो अरब पेनिनसुला हाथ से निकल गया है उस पर भी मुसलमान दोबारा फतह हासिल कर लेंगे। इन बातों की तफसील इस हदीस में देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तुम अरब के जजीरे में काफिरों से जिहाद करोगे, यानी सबसे पहले अरब पेनिनसुला को आज़ाद करेंगे, अल्लाह उसको फतह कर देगा। फिर फारिस से जिहाद करोगे, यानी पर्शियन एम्पायर का जो इलाका है जो ईसा के हाथ जा चुका होगा वो रिकवर करेंगे, अल्लाह ताला उसको भी फतह कर देगा। फिर नसारा से लड़ोगे, रोम वालों से, यानी रोमन एम्पायर के वो ममालिक जो वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में इनिशियल फेज में मुसलमानों के हाथों से चले गए थे वो भी फतह कर लेंगे, अल्लाह ताला रोम को भी फतह कर देगा। यानी सारा रोमन एम्पायर मुमकिन है कि ये मुसलमानों के हाथ आ जाए। फिर दज्जाल से लड़ोगे, अल्लाह ताला उसको भी फतह कर देगा, यानी दज्जाल पर भी मुसलमान फतह हासिल कर लेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की मदद से। लेकिन ये लड़ाई बहुत भयानक होगी। 100 मुसलमानों में से 99 शहीद हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी मीरास पाने वाले वारिसीन तक जिंदा नहीं रहेंगे। ये बहुत ही तकलीफदा मंजर रहेगा। देखें, यसीर बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक बार कोफे में लाल आंधी आई, एक शख्स आया जिसका तकिया कलाम यही था, ए अब्दुल्ला बिन मसूद क़यामत आई। ये सुनकर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए और पहले तकिया लगाए थे। उन्होंने कहा, क़यामत ना कायम होगी यहाँ तक कि तरका ना बटेगा और लूट से खुशी ना होगी, यानी एक ऐसी जंग होगी, एक ऐसी जंग अजीम होगी
کہ ترکہ نہیں بٹے گا، ترکہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لوٹ کا مال لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لوٹ سے کوئی خوشی نہ ہوگی، کیونکہ جب کوئی وارث ہی نہ رہے گا تو ترکہ کون بانٹے گا، اور جب کوئی لڑائی سے زندہ نہ بچے گا تو لوٹ کی کیا خوشی ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا شام کے ملک کی طرف اور کہا دشمن یعنی نصارہ جمع ہوں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے۔ جب چوتھا دن ہوگا تو جتنے مسلمان باقی رہ گئے ہوں گے وہ سب آگے بڑھیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی کہ ویسی کوئی نہ دیکھے گا، یا ویسی لڑائی کسی نے نہیں دیکھی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے اوپر یا ان کے بدن پر اڑے گا، پھر آگے نہیں بڑھے گا، وہ مردہ ہو کر گریں گے۔ یعنی یہ لڑائی اتنی بھیانک ہوگی کہ پرندہ اڑتے اڑتے ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں پر کوئی مردہ نہ ہو، لیکن وہ ڈیڈ باڈیز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ آخر میں پرندے کو ایسی جگہ اترنا پڑے گا جہاں ڈیڈ باڈیز ہوں، وہ پرندہ مجبور ہوگا کہ وہاں پر اترے، چونکہ ڈیڈ باڈیز کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک جدی لوگ جو گنتی میں 100 ہوں گے، ان میں سے ایک شخص بچے گا، یعنی 99% آدمی مارے جائیں گے، یعنی 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ایک رہ جائے گا۔ ایسی حالت میں کون سی لوٹ سے خوشی حاصل ہوگی اور کون سا ترکہ بانٹا جائے گا؟ پھر مسلمان اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے، ایک پکار ان کو آئے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں میں آ گیا۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس کو چھوڑ کر روانہ ہوں گے، اور 10 سواروں کو طلائے کے طور پر روانہ کریں گے دجال کی خبر لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کے اور ان کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، اور ساری زمین کے بہتر سوار ہوں گے اس دن، یا بہتر سواروں میں سے ہوں گے اس دن۔ یعنی جنگ عظیم ختم ہو کر تھوڑا وقت بھی نہیں گزرے گا، دجال کے خروج کی اطلاع ملے گی۔ چونکہ 100 میں سے 99 مسلمان شہید ہو جائیں گے یہ کہا گیا ہے، اور دوسرے احادیث میں بھی ہے، جیسا ہم دیکھیں کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے، عرب قوم کی اکثریت ہلاک ہو جائے گی، اور نان عرب مسلمان بھی کثیر تعداد میں شہید ہو جائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایک ایٹامک وار ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پھر ایک دور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب توڑیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، یقیناً میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک میرے لیے زمین سمیٹی گئی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی حکومت رہے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔